جب کسی بھی خطے میں جنگ ہوتی ہے نا تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ پہلوؤں میں نظر آتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز میں ہائیک آئی ہے, ایک تو یہ امپیکٹ ہوا ہے, دوسرا اس کی وجہ سے ایئر ٹریفک بھی متاثر ہوا ہے. اینڈ وین وی سے دیٹ کہ ایئر ٹریفک متاثر ہوا ہے تو وہ کون سی ایئر اسپیس سے نکل کر کس اسپیس میں جا رہا ہے, اس سے کس ایئر اسپیس کو نقصان ہو رہا ہے, کس ایئر اسپیس کو فائدہ ہو گیا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن کہ اس سے کیا پاکستان پہ بھی کوئی امپیکٹ آیا ہے؟ بالکل امپیکٹ آیا ہے. اب فضائی حدود جو بندش ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ میں, مختلف ممالک کی مختلف غیر ملکی ایئر لائنس نے اپنے مختلف سیکٹرز کے لیے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے. ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنس شمالی امریکہ, مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کر رہی ہیں, اور زیادہ تر ایئر لائنس جو ہیں وہ مغربی پاکستان سے گزر کر مغرب میں افغانستان, ترکمانستان, بحیرہ کیسپین, آذربائیجان, ترکیے کے بعد آگے جا رہی ہیں. جنگ کے باعث ایران, عراق, شام, اردن, اسرائیل کی فضائی حدود بدستور بند ہے, اور پاکستان کی فضائی حدود ان دنوں شدید ٹریفک اس وقت دیکھ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایئر ٹریفک کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایویشن ایکسپرٹ افسر ملک صاحب. افسر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ون مینس ٹریش از ادر مینس ٹریجر, یہ بات ہمیں خیر اس جنگ کے پیرا میں نہیں کرنی چاہیے. جنگ کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور پاکستان پہ ایئر ٹریفک جو آ رہی ہے کتنا زیادہ ہے, یہ تھوڑا سا یہ بتائیے معمول کے حساب سے. جی وعلیکم السلام اینڈ تھینکس فار ہیونگ می. میں نے ایک شیئر کی تھی پک فلائٹ ریڈار 24 سے صبح کچھ 6:30 بجے کے ٹائم پہ, جس میں جی اف یو کوڈ ڈسپلے جی وہ ہے ہمارے پاس, ہم چلا رہے ہیں. جی ہاں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ٹریفک جو پہلے ایران سے یا عراق کے اوور ہیڈ یہاں سے ان کی ایئر اسپیس سے گزر کے نارتھ امریکہ یا اس طرف جاتی تھی, تو اب جو ہے وہ اس میں سے کچھ ٹریفک جو ہے وہ اب پاکستان کے تھرو, پرٹیکولرلی سینٹرل ایشیا, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ادھر, اور ماسکو وغیرہ کی جو فلائٹس ہیں, مڈل ایسٹ پہ ایمریٹ ہے, قطر ہے, یا جو دوسری لو کاسٹ ایئر لائنس ہیں وہ بھی جو جاتی ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو بھی کنٹریز ہیں, تو وہ پاکستان سے ہو کے جا رہی ہیں. پہلے عریبین سی میں عمان کی طرف سے آتی ہیں, عریبین سی سے ہو کے یعنی ساؤتھ آف ایران اوور سی, دین دے انٹر پاکستان, ہمارا جو ویسٹرن پارٹ ہے ملک کا, تو وہ ایک روٹ ہے, وہ وہاں سے سیدھے پھر اوپر نارتھ میں جاتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ بھئی اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوا ہے, تو آئی وڈ سے کہ جی کوئی خاص نہیں ہوا, بلکہ کچھ فلائٹیں ہماری ٹوٹل جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. وہ کیسے؟ جی وہ ایسے کہ ہماری بہت ساری فلائٹس جو ہیں وہ گزرتی تھیں ایران سے ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں, یعنی وہ فار ایسٹ سے آتی تھی اوور ایٹ انڈیا ہو کے, پھر رحیم یار خان کے پاس سے انٹر ہو کے, اور وہ زائدان سے نکلتی تھی ایران سے اکراس پاکستان. وہ شارٹ روٹ پڑتا ہے ٹو یورپ اینڈ آل دیٹ, اور ادھر فار ایسٹ میں. تو وہ زیادہ فلائٹس ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں, جس کا نیگیٹو اثر جو پڑا ہے ہماری ٹوٹل ٹریفک کے اوپر. جہاں پہ تھوڑی سی فلائٹیں ہماری ادھر بڑی ہیں جو مڈل ایسٹ سے ہو کے وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے پہلے ڈائریکٹ جاتی تھی سینٹرل ایشیا ریپبلکس میں اور یہ ماسکو وغیرہ, تو اب وہ پاکستان سے ہو کے جا رہی ہیں. تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ ہماری کم ہوئی ہیں ایران ایئر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے. تو اوور آل آپ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فلائٹیں بڑی ہیں, وہ اصل میں ٹوٹل بڑی نہیں ہے, کچھ تھوڑی سی کم ہوئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.